انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انہیں ہدایت، نصیحت، وحی کی باتیں، اللہ کی مقدس کتابوں کی باتیں ساری پیش کر دی گئیں۔ جب اپنے طریقے کے اوپر مصر رہے، ضد سے باقی رہے اور اللہ کے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو ان کو دنیا کے اندر بھی دنیا کے عذاب کا ایک حصے کے طور پر ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ تھا آج کی آیتوں میں، آج کے رہنے بسنے والے انسان کو بھی خطاب کرتے ہوئے، بلکہ قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ بھی انسان، ان کے وجود کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو زمین کے اوپر رہنے چلنے بسنے والے جتنے انسان تھے، جتنے جانور تھے جو انسان کے کام کے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بددعا کے بعد ہر جانور کو بھی، ہر انسان کو بھی ختم کر دیا۔ کوئی انسان نہیں بچا، ساری کی ساری زمین کے اوپر، اور کوئی جانور نہیں بچا، صرف وہ بچے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچانے کا حکم دیا تھا، بچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے حکم سے، اپنی نگرانی میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ایک بڑا جہاز کئی منزلوں والا بنوایا تھا۔ ہر چیز کے دو دو جوڑے رکھوا دیے تھے جانوروں کے۔ انسانوں میں سے جو انسان پورے 950 برس کی دعوت اسلام کے بعد جو اسلام قبول کیے تھے، ان کی تعداد 3 سے لے کر 1 کم 80 تک تھی، اتنا ہی ذکر ملتا ہے۔ اور پھر وہ 1 کم 80 افراد میں سے بھی ان تمام کی نسلوں میں سے کسی کی نسل کو باقی نہیں رکھا، صرف 3 شخصوں کی نسل کو باقی رکھا جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے۔ ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس۔ آج ساری دنیا کی قومیں بڑی تقسیم میں اگر چلیں تو ان کے سلسلے نسب یا تو حام پر جا کر ختم ہوگا، یا تو سام پر جا کر ختم ہوگا، یا یافس پر۔ جتنی عرب نسلیں ہیں سام ہیں، سین الف میم۔ اور جتنی نسلیں افریقی ہیں وہ حام ہیں۔ ماں باقی پوری دنیا کی نسل یافس میں جا کے مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آدم ثانی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بچنے کے بعد یہ نسلیں پھیلتے ہوئے آج تک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر آج کے رہنے والے انسان کو بتاتے ہیں، وَحَمَلْنَاكُمْ، جب وہ پانی پوری طرح زمین کے اوپر، آسمان سے، زمین سے پوری طرح ہو کر پوری دنیا کو کور کر لیا، اے لوگوں جو موجود ہیں انسانوں، ہم نے تم کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا۔ تھے تو 80 آدمی، لیکن آج کے اربوں کھربوں جتنی بھی تعداد ہے انسانوں کی ضمن میں، وہ سب اس میں سوار ہیں، اور جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک وہ بھی اس کے اندر سوار ہیں۔ تو آج کے انسان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اور جن سے نسلیں چلانا تھا۔ تو ہم نے تم تمام کے تمام کو چلتی ہوئی بہتی ہوئی کشتی کے اندر سوار کیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ چیز تمہارے لیے ایک نصیحت کے طور پر بنا دے۔ یہ بڑی دور سے رشتہ اور تعلق ہے جس کی صحیح تعداد کتنے سال گزرے، وہ سالوں کی تعداد انسان کو پتہ لگانا بھی دشوار ہے۔ قریب تاریخ والوں نے اندازہ لگایا ہے
لیکن اتنے لمبے تاریخ سے رشتے کو جوڑتے ہیں آج کے موجودہ انسان کو دیکھ، وہ وجود جو جہاز میں انسانوں کو بچایا گیا تھا، اللہ نے بچایا تھا، اللہ نے جہاز تیار کروایا تھا، اللہ نگرانی میں رکھے تھے، کئی کے لیے؟ تم موجود انسانوں کے لیے ایک نصیحت کے لیے کہ دیکھو اس جیسی چیزوں سے خبردار بچتے رہنا. اس کو بتایا وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، غور سے سن کر اپنے کانوں کے اندر بٹھانے والے کانوں کو چاہیے اس چیز کو خاص طور پر اپنے کانوں میں بٹھائے، سادے سیدھے الفاظ میں اس چیز کو خاص طور پر اپنے دل و دماغ کے اندر نوٹ کر کے رکھیں، غور کرتے چلیں. تمہارے رب کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا ہے جو تم کو موجود کیا ہے، جو تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا تھا، وہ تمام کے تمام وہ افراد جو جہاز میں سوار کیے گئے تھے جن کو بچایا تھا اللہ تعالیٰ، بس اس کی وہی ایک مہربانی ہے جس کی وجہ سے تمہاری نسل کو باقی رکھا. پھر بھی انسان نافرمانی، تو یاد رکھنا جب سور پھونکا جائے گا، تفصیل پوچھے تو بس اتنا ہی بتایا گیا کہ ایک جانور کے سنگ کے جیسی ایک کیفیت ہوں گی. وہ کتنی ہوں گی کیا ہے، ہم جانور کے سنگ بولتے اتنا سا ہاتھ میں آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بہت کم فرمائی، بد دعا کی جگہ بھی دعا ہی کرتے رہے، لیکن چند ایک مرحلوں میں بد دعا بھی کی ہے. ابو لہب کے فرزند کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے منگیتر تھے، شادی ہوئی نہیں، صرف منگنی کی وجہ سے رسم کے بعد ہی، چونکہ ایک وقفہ تھا، کئی قسم کی تکلیفیں دینے لگا، کئی قسم کی گستاخیاں ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی تھی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے. تو کتا سنتے ہیں ہمارے پاس نظروں میں جو کتا دیکھتے ہیں، لیکن جب عمل جب ہوا اللہ تعالیٰ کا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بھاری بھرکم شیر کو مسلط فرمایا. ابو لہب نے جب سنا، انکار بھی کرتے تھے ابو لہب، رکاوٹیں بھی پیدا کرتے تھے، اور یہ بات بھی یقین رکھتے تھے محمد کی زبان سے جو نکلا وہ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط ہوتا نہیں. جب انہوں نے اپنے فرزند کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نکلے ہیں جب سنا، اپنے بیٹے کو بچانے کی فکر لگ گئی. اس کے لیے کیا، ملک شام کی طرف تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، پیسے والے بھی تھے، بولا بھاری بھرکم پیسے ادا کیے، پوری طرح حفاظت کے ساتھ ان کو پہنچا دینا ملک شام. اب وہ قافلہ بھاری بھرکم پیسے ملے تھے، حفاظت کے لیے ساتھ لے کر جاتے گئے، اونٹوں پہ چلنا دھیرے دھیرے، رات کا ہوا تو صحرا میں قیام کرنا. قیام کا وقت جب آیا تو درمیان میں ابو لہب کے فرزند کو رکھا، پھر اس کے اطراف سامانوں کو جمایا، پھر اس کے بعد پورا قافلہ اطراف سے، اس خیال سے کہ اگر ولو بالفرض جنگل کا کوئی شیر آ جائے، اطراف و اکناف میں رہنے والے اونٹ یا انسان ان کو شکار بنائے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، اس کی حفاظت ہو جائے. رات دیر گئے، سب آرام کر رہے تھے، شیر آیا، زور سے چھلانگ لگایا، درمیان میں چیرا پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. واقعات میں وہ تفصیل الگ، یعنی ہم سنگ کہتے ہی چھوٹی سی سنگ نہیں، جیسا کتا کہتے ہی کہ بھاری بھرکم شیر ہوا. تو وہاں کی چیزوں کی نوعیت یہ ہے، انسان کو سمجھنے کے قریب سے قریب تر ایک چیز اس جیسی ایک چیز ہوگی، سنگ کے جیسی چیز ہوگی. یہ سور پھونکا جائے گا، سور میں آواز آئے گی، وہی سور پھونکا جائے گا، سور میں آواز نکلے گی، وہی سور پھونکا جائے گا، سور میں آواز آئے گی. 3 مرتبہ کا تذکرہ. لیکن اس آواز کے اندر کام کرنے والی چیز اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا حکم ہے.
پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو خوف اور دہشت تاری ہوگی. اس کا نام فزعون کے الفاظ سے قرآن میں آیا ہے. اور دوسری مرتبہ وہی سور کی آواز چلتے ہوئے انتہا جو ہوگی ساخ کی ہو جائے گی, کئی بجلیوں کی کڑک کے مساوی آواز. ان دونوں کو ملا کے پہلا سور ہی کہتے ہیں. اس پہلے سور میں ساری کی ساری دنیا سب ختم ہو جائے گی. پھر وہی سور پھونکنے پر ساری دنیا اٹھائی جائے گی. یہ دو سوروں کی تفصیل آتی ہے یہاں پر. وحملت الارض, یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری زمین اٹھا لی جائے گی, سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے, یعنی اپنا مقام کھو دیں گے. جب کھو دیں گے تو رہنے والی مخلوقات اسی زمین کے اوپر پھونکا جائے گی. بدکتا دکتوں واحدہ, پہاڑوں کو زمین کو سب کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دیا جائے گا. جب پہاڑ پاش پاش ہو جائے گا تو انسان کا کیا ہوگا؟ بس قیامت جس کو کہتے ہیں, فیومئذ, بس اس دن وقعت الواقعہ, واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی, قیامت واقع ہوگی. نہ صرف اس پہ اکتفا ہوگا, وانشقت السماء, سب سے مضبوط ٹھوس آسمان جس کے اندر کوئی پھٹن کوئی خرابی نہیں, قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے. وہ آسمان بھی اپنی طاقت, جسامت, قوت اور مضبوطی کو کھو دے گا, اور وہ بھی بالکل بودا بودا ہو جائے گا. رہنے والی مخلوق فرشتوں کے آسمانوں میں, والملک علی ارجائہا, بودا ہو کر سمیٹنے لگے گا. تمام کے تمام فرشتے اس آسمان کے درمیان سے بودا کر سمٹنے لگ رہا ہے تو اطراف اکناف کنارے پر آ جائیں گے. قرآن میں دوسری جگہ ہے من فی السماوات من فی الارض, پھر فرشتوں کو بھی مار دیا جائے گا, انسانوں کو بھی ختم, فرشتوں کو بھی ختم, سور آخر میں سور پھونکنے والی کو بھی ختم. صرف باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک. اب اس میں نیک بندے بھی ختم ہوں گے, نیک بندوں کے اوپر اس سہولت والی کیفیت طاری کریں گے. تو اس چیز کا واقع ہونا قطعی اور پکا ہے. قرآن اس کو بار بار کئی طریقوں سے اس کی تفاصیل کو ذکر کرتا ہے. یہ پہلے سور قیامت کے واقع ہونے تک کی تفصیل, پھر اس کے بعد جب دوسرا پھول پھونکا جائے گا تو پھر تمام کو اٹھایا جائے گا, اس کی تفصیل آنے والی آیاتوں میں تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا.